اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تو فیال مدد، السلام علیکم۔ آج کے اس ولاگ میں ہمارا ٹاپک ہے اسم اعظم، موضوع ہے اسم اعظم۔ عملیات کی دنیا سے ہٹ کر دیکھا جائے، روحانیات کی دنیا سے لوگ اعمال کرتے ہیں، آیات کے وظائف کرتے ہیں، دعاؤں کے، خصوصاً ناد علی کا جو بادشاہ ہے وظائف کا، مظہر العجائب کا جوہر ہے اس میں، اور امیر المومنین کی معرفت کے بغیر، ناد علی کی معرفت کے بغیر اعمال حاصل نہیں آتے۔ بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑے بڑے علماء جو عالم تھے ان سے عملیات پر، اسم اعظم پر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور ان کے علاوہ عرفاء کی زندگی میں خصوصاً، کیونکہ معرفت کا زیادہ تعلق ہے، حکماء عرفاء کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہے۔ یہ روحانی، نورانی، پاکیزہ چیز ہے، بلند چیز ہے، اس کا تعلق معرفت سے ہوتا ہے۔ بغیر معرفت کے کوئی عامل نہیں بن سکتا اور کوئی اسم اعظم نہیں پا سکتا۔ اسم اعظم ایک علم ہے اور معرفت سے ہی آتا ہے، معرفت کا علم ہے، جتنی معرفت اتنا اسم اعظم۔ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اعظم عظمت کے لیے ہے، سب سے زیادہ عظمت، اور اسم وہ سب جانتے ہیں کہ کہتے تو نام ہے لیکن یہ علامت یا نشانی کو کہتے ہیں۔ اب امیر المومنین کا نام علی اسم اعظم ہے، ناد علی اسم اعظم ہے، قاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ان میں اسم اعظم ہے۔ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، بہت زیادہ، الف لام میم کہہ لیں، بہت سارے باتوں میں، آیات میں ان کے کئی قاعدے ہیں، لیکن اس کی حکمت جو معرفت ہے وہ یہی کہ اس میں عظمت پائی جاتی ہے۔ جیسے اللہ لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ سے شروع ہوا ہے، ہوا پہ ختم ہوا ہے، ایسی اور آیات بھی مل جاتی ہیں۔ تو جن میں اللہ سے بات شروع ہو، ہوا پہ ختم ہو، ان میں اسم اعظم ہے، کیونکہ ہوا میں، اللہ میں عظمت ہے تو اسم اعظم بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پڑھا جائے تو یہ اسم اعظم ہے، یعنی آیت الکرسی پڑھی جائے تو اسم اعظم ہے، بسم اللہ میں اسم اعظم ہے، سورۃ فاتحہ میں اسم اعظم۔ اب کس چیز سے نعوذ باللہ کہا جائے کہ اسم اعظم نہیں؟ خصوصاً آیت کریمہ، عملیات میں یہ جلالی کہا جاتا ہے۔ جمالی اور جلالی دو چیزیں ہیں۔ جلالی بہت تپش نور رکھنے والی، بہت اثر کرنے والی تیز چیز، وہ ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت میں بہت راز ہے، یعنی لا الہ الا انت، اس میں بھی اسم اعظم پایا جاتا ہے، معرفت کے لحاظ سے اس میں دیکھا جائے تو پایا جاتا ہے۔ امیر المومنین کا نام اسم اعظم ہے، سادات کے سرکاروں کے سارے نام اسم اعظم ہیں، جناب سیدہ کا نام اسم اعظم ہے، شہزادیوں کے نام اسم اعظم ہے، ان کے خطبات اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی اسم اعظم۔ اب کچھ اسم اعظم کا تعارف ہو گیا۔ آصف بن برخیہ جو وزیر تھے جناب سلیمان بن داؤد نبی علیہ السلام، انہوں نے کہا ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا ہے، تو جنات بھی نہ لا سکے، جن نے وقت بتایا، انہوں نے کہا نہیں پہلے چاہیے۔ تو چشم زدن میں، یعنی آنکھ جھپکنے، پلک جھپکنے کے وقت میں آصف بن برخیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا۔ نفس الرحمن فی احوال سلمان، اس کا ترجمہ ہے نفس الرحمن فی فضائل سلمان، اردو میں مل جاتا ہے۔ اس میں دیکھا گیا، اور یہ روایت اس کی وضاحت ذرا ملتی ہے، دیگر تو صرف یہی مل جاتا ہے زیادہ کتابوں میں کہ انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت منگوا لیا۔ تفصیل اس میں دیکھی جا سکتی ہے کہ زمین دھس گئی، ان کا یہ علم تھا۔ ایک حرف، 72 حروف وہ اسم اعظم ہے، ان میں سے ایک حرف آصف بن برخیہ علیہ السلام ان کے پاس تھا۔ اس ایک حرف کی طاقت سے، اس اسم اعظم سے انہوں نے تخت منگوا لیا کہ زمین دھس گئی، ملکہ سبا کا وہ تخت اتنا قریب آ گیا، انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اٹھا لیا اور یہاں پہ رکھ دیا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے تخت حضرت سلیمان بن داؤد نبی کی شاہی میں آ گیا، یعنی یہ سارا کام انہوں نے پلک جھپکنے میں کیا۔ یہ اسم اعظم کی طاقت تھی، اسم اعظم کی معرفت، اس کا علم تھا۔ معصوم نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک حرف علم کا تھا، اب کسی نبی کے پاس چار حرف، کسی کے پاس 7 حرف، یعنی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، چلتے چلتے 71 حروف تک آتا ہے کہ وہ رسول خدا سرکار کے پاس، اور 72واں راز ہے وہ خدا کے پاس۔ اب حدیث کی تفسیر کرتی ہے، راز کھل رہا ہے آگے، جو معرفت دی گئی ہے وہ یہ کہ مشارق الامان میں ایک حدیث ہے، مشارق الامان میں درج ہے
کہ 72 کے 72 حروف وہ مولا علی کے پاس ہے، اور نہ صرف یہ کہ 72 حروف مولا علی کے پاس ہیں، بلکہ محمد و علی ہی وہ 72 حروف ہیں۔ یہ ہے اسم اعظم کی پہچان، یعنی سادات کی ذات ہی اسم اعظم ہے، مولا امیر المومنین، کیونکہ ان کے سوا کوئی اور اسم نہیں، اسم اللہ ہے علی، ان کے سوا کوئی معرفت نہیں۔ اگر کہا جائے کہ کچھ اور چیز ہے تو پھر یہ ہوگا کہ ان کے بنا کوئی چیز ہے، پھر دلیل تو یہ نہ رہے مظہر اللہ، اس کی ذات سے جو نور ظاہر ہوا ہے وہ، کیونکہ یہ سب سے پہلے ہے، یہی اس کا ارادہ ہے، یہی کن ہے، یہی وجود الہی ہے، یہ معرفت ہے۔ یعنی اسم اعظم محمد علی علیہ السلام، ان کی ذات پر، ان کی اولاد پر صلوات ہو، یہ ہے اسم اعظم۔ اس لیے معرفت امیر المومنین سے، امیر المومنین کے نام ناد علی، اس کو اسم اعظم کے لیے پڑھے۔ اب اسم اعظم کا اگر عدد نکالیں، اسم اعظم اسم الاعظم کے ساتھ نہیں، اسم اعظم کا عدد نکلتا ہے 6۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عدد کا جب مفرد نکالیں نام کا، اسم پاک کا، تو وہ بھی 6 ہے مفرد۔ تو اگر مولا امام زمانہ علیہ السلام ہمارے وقت کے مولا ہیں، اور ان کی معرفت کے ساتھ کہ وہ حاکم ہیں، ان کا نور، ان کی بلندی و معرفت ہی الگ ہے، وہ سب کا جوہر ہے، سب کا نور ہے، ان کی معرفت، نور، ان کی ذات وہ اور فضائل میں اور بلندی نظر آتی ہے، اپنا ایک نور ہے، پہچان ہے۔ اس کے حوالے، اس ذات کی معرفت سے 6 مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کا اسم وہ ورد کریں، اسم اعظم کی نیت سے، خلوص دل کے ساتھ، برائیوں کو دور کر کے، یہ شرط ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے آگے گزر کے کہ وہ کرنا ہے، لیکن خود پہ لاگو ہو تو اسم اعظم فائدہ دے گا۔ 600 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 6 دن میں، یا اسے 600 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، 6 دن تک پڑھیں، 60 دن تک پڑھ لیں، اس حساب سے اس عدد کے ساتھ چلنا ہے۔ یا کسی اور معصوم ذات کے حوالے سے، ایک تو 10 مولا امیر المومنین کا عدد ہے، 110 بار پڑھ لیں، 6 دن تک پڑھ لیں، 6 تسبیحاں پڑھ لیں، یعنی 6 تسبیحاں اس طرح کر لیں کہ ایک تسبیح 110 کی ہو۔ ناد علی کو 110 مرتبہ پڑھ لیں، 6 مرتبہ پڑھ لیں، 600 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس معرفت کے ساتھ اسم اعظم آپ کو فائدہ دے گا، یعنی برائیوں سے دور کرے گا، بے حلال کی طرف لے جائے گا، معرفت اس کی تاثیر کی وجہ سے۔ فاتحہ کو پڑھیں، سورۃ فاتحہ وہ پڑھیں۔ اب پاک بی بی جناب عالیہ السلام اللہ علیہ، ان کے نام کا عدد 69 ہے، اس کو مفرد کیا جائے تو 6 بنتا ہے۔ شہزادی عالیہ السلام اللہ علیہ کے مقدس نام کا ورد کریں، یا باب الحوائج مولا عباس کے نام کا ورد کریں، یا عباس، یا پھر یا باب الحوائج، یا حجابہ ام المصائب ادرکنی بحق شریکت الحسین، یہ ورد کریں۔ اور اس کو 6 ضروری نہیں ہے، وہ صرف ایک معرفت، ایک فضیلت ہے کہ 6 کے ساتھ تخصیص ہے، ایک قاعدہ ہے، جتنی بار چاہیں پڑھیں، اس کا ورد کریں۔ ایک بار پڑھ لیں تب بھی کافی ہے، زیارات کے لیے پڑھیں، یہ آپ کے دنیاوی جو مسائل ہیں ان کو دور کرے گا، آپ کی آخرت کو سنوارے گا، قبر کی روشنی ہے اسم اعظم، کیونکہ معرفت ہے اس لیے حاجات بھی پوری ہوں گی۔ باب الحوائج کے نام کے اسم اعظم کو پڑھیں گے تو اس کا پھر مقام وہ معرفت آپ رکھتے ہیں کہ باب الحوائج جو رد ہی نہیں کرتا، حاجت پوری ہونی ہوتی ہے۔ بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل، روزگار کے مسائل، دشمنان سے نجات، گھر میں بے چینی پریشانی، شر شیاطین، جادو وغیرہ، نجاسات، ڈھونگی لوگ، ان سے بچنے کے لیے، دنیاوی تکالیف سے، لوگوں کی اذیتوں سے، جھوٹے پیروں سے، شر بازوں سے، ان سے دور رکھے گا اسم اعظم۔ اس چیز کا ورد کریں اس معرفت کے ساتھ کہ اسم اعظم امیر المومنین جو تکمیل رسالت، تکمیل دین ہے، اور رسول اللہ کے جانشین و بھائی ہیں، وہ اور رسول خدا ہے کہ رسول خدا کے حسن کا مظہر، جوہر، وہ امیر المومنین۔ والسلام یا علیکم۔